کہ میں خود مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہوں۔ دیکھیں اس کی ایک دو وجوہات ہیں، سادہ سی بات ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان آیا ہر چیز جو ہے وہ دگنی تگنی قیمت پہ چلی گئی۔ پاکستان کی شہری مشینری جو ہے، شہری انتظامیہ جو ہے، کمشنر، ڈی سی، اے سی، یہ تمام کے تمام شہری مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ ان کا کام حکمرانوں کو خوش کرنا، وزیروں کے آگے پیچھے پھرنا، مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے، کس بھاؤ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھیں میں مریم نواز کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ مارکیٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ نون لیگ کے کنٹرول میں ہیں۔ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ کمیٹیوں کے صدور وہ ہیں۔ ہر شہر میں حکومتی جماعت جو ہے اس کے کنٹرول میں ساری مارکیٹ کمیٹیاں ہیں۔ السلام علیکم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں گل رانا۔ پاکستان میں رمضان شروع ہو چکا ہے اور پنجاب حکومت کا جو دعویٰ تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا کہ مہنگائی کے جن کو قابو کیا جائے گا اور عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے گا، مگر منافع خور جو ہے وہ کسی بھی طرح باز نہیں آ رہے۔ دکاندار جو ہیں اسی طرح اپنی منمانی قیمتوں پہ فروٹس سبزیاں جو ہے فروخت کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے پریشان ہیں۔ ریلیف بازاروں میں بھی جا کے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں سستے بازار، وہاں پہ بھی سستی اشیاء نہیں مل رہی۔ اس سب کی کیا وجہ ہے یہ جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب، ان سے کہ یہ مہنگائی کا جن قابو کیسے ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ سر بتائیں یہ مہنگائی کا جن کبھی قابو میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیں گل رانا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہوں، لہذا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کیسے جن قابو میں آئے گا۔ دیکھیں اس کی ایک دو وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو شہری انتظامیہ ہے وہ تقریباً پچھلے 10-15 سال سے شہریوں کے مسائل سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکی ہے۔ سڑکیں ہوں، جرائم کا معاملہ ہو یا عوام کو ریلیف دینا ہو، کہیں پر بھی، یعنی وہ کوئی محکمہ بھی ہو، ایل ڈی اے ہو، کارپوریشن ہو، محکمہ تعلیم ہو، کہیں پر بھی ہو، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری نوکرشاہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے مسائل سے مکمل طور پر آئسولیٹ کر لیا ہے۔ اور شہری انتظامیہ جو ہے ظاہر ہے وہ بھی نوکرشاہی پر مشتمل ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان آیا ہر چیز جو ہے وہ دگنی تگنی قیمت پہ چلی گئی۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی ایک بات کاٹوں گی۔ باہر کے ملکوں کی اگر آپ بات کریں، گوروں کے ملکوں کی، تو وہ کرسمس پہ تو سستا کرتے ہی ہیں، رمضان میں بھی بہت سی چیزیں 50-70% آف پہ لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے جو جتنے منافع خور لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ گوروں کی بات یا دوسرے ممالک کی بات آپ چھوڑیں، وہاں پر تو باقاعدہ رمضان کے مہینے میں بعض سٹور جو ہیں وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے رمضان پیکج، بالکل ایسے، اور چیزیں جو ہیں وہ آدھی سے زیادہ سستی ہو جاتی ہیں۔ میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کی شہری مشینری جو ہے، شہری انتظامیہ جو ہے، کمشنر، ڈی سی، اے سی، یہ تمام کے تمام شہری مسائل سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ ان کا کام محض حکمرانوں کو خوش کرنا، وزیروں کے آگے پیچھے پھرنا، یا جو ان کے بڑے افسر ہیں ان کو خوش کرنا، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انہوں نے اپنا، خاص طور پر شہری انتظامیہ نے جو شہریوں کے مسائل ہیں ان سے انہیں اپنے آپ کو مکمل طور پر لا تعلق کر دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں چیزیں دگنی تگنی فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات 1-2 دن 4 دن کے لیے چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، بازار میں چیزیں روک لی جاتی ہیں، مارکیٹ میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، اور جب وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی تو ظاہر ہے جس چیز کی کمی واقع ہوگی اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ 15 روز پہلے لاہور میں 80 روپے سے لے کے 100 روپے تک کیلا عام دستیاب تھا۔ نہ صرف یہ کہ عام دستیاب تھا
बल्कि सड़कों पर रेहड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में भरी हुई थी और उनके ऊपर लिखा हुआ था 80 रुपये दर्जन। बहुत अच्छा केला जो था वो 100 रुपये दर्जन था। और अगर पॉश इलाकों में चला जाया जाए तो चूँकि पॉश इलाकों के लोग जो हैं उनके पास रकम की कोई परवाह नहीं, चाहे वहाँ जितना मर्जी हो जाए। बहरहाल जो गुलबर्ग का इलाका है, आपको शायद पता नहीं है कि जब गुलबर्ग कायम हो रहा था, अब तो खैर DHA भी है, दूसरे भी है, तो गुलबर्ग के इलाके को लोग रिश्वतपुरा कहा करते थे। अच्छा। वहाँ इतनी बड़ी 16 कनाल की 20 कनाल की कोठियाँ, और वो सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपस में उसकी बंदरबांट कर रही थी। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की ज़मीनों को किस तरह अपने तसर्रुफ में लिया, ये एक अलहदा बात है। अब एक बुनियादी सवाल है कि अगर 15 दिन पहले एक चीज़ जो है वो 100 रुपये की में मिल रही है, तो अचानक एक रात के बाद, यानी रमज़ान से 2-3 रोज़ पहले जो चीज़ 100 रुपये में बिक रही है, वो रमज़ान जिस दिन आया है, यानी जिस दिन से तरावीह शुरू हुई है, उस रात यकायक क्या ऐसा तूफ़ान आ गया कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो दुगनी तिगनी हो गई। उसमें बुनियादी मसला जो है वो है इंतज़ामी मशीनरी का। मार्केट में क्या आ रहा है, किस भाव आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी जो है अपना लाने की जो कीमत है, मतलब ये कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी क्या सूरत हाल है, किन इलाकों से आ रहा है, ये सारा तो ये तमाम चीज़ें मरियम नवाज ने इस पे काफ़ी कंट्रोल किया है, मगर वो हर जगह तो नहीं मौजूद हो सकती। देखिए, मैं मरियम नवाज का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के तमाम शहरों में जो मार्केट कमेटियाँ हैं वो किसके कंट्रोल में हैं। मार्केट कमेटियां जो हैं वो नून लीग के कंट्रोल में हैं। नून लीग के लोग जो हैं वो मार्केट कमेटियों के सदूर वो हैं हर शहर में, और उन कमेटियों के सदूर को मुकम्मल तौर पर इल्म है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, किस भाव आ रही है, किस भाव वो मार्केट में आ रही है, किस भाव वो मार्केट से बाहर जा रही है। मुकम्मल तौर पर मार्केट कमेटियां जो हैं वो नून लीग के कंट्रोल में है, यानी हुकूमती जमात जो है उसके कंट्रोल में सारी मार्केट कमेटियां हैं। अब उसके बावजूद जब कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कमेटियां चलाने वाले और बाज़ार में मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर, DC वगैरह जो इन्हें कंट्रोल करने वाले हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो उस प्रोडक्शन को जिसने बाज़ार में जाना है, उन अजनास को जिन्होंने बाज़ार में जाना है, उनको उनका सही तरीक़ाकार जो है आवाम तक पहुंचाने का, उस पर कोई भी प्लानिंग जो है, मनसूबा बंदी जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो आपका ख्याल है कि मनसूबा बंदी होनी चाहिए तो तब महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? भाई, आप सीधी सी बात है कि आपको एक हफ्ता कबल जो कीमतें मुकर्रर हैं, जो जिन कीमतों पे आपको पता होना चाहिए कि एक हफ्ते के बाद मुल्क के अंदर कोई जल्जला, तूफ़ान या कोई ऐसी सूरत हाल नागहानी नहीं आ जाएगी, तो आपको ऐसा यानी सिस्टम बनाना चाहिए कि मार्केट में जो चीज़ें आएँ वो उसी कीमत पे आएँ और वो उसी कीमत पे चलती जाएँ। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना आया है तो पड़ोसी मुल्क के मुसलमानों ने कितनी चीखों पुकार की है कि जनाब हमारा रमज़ान का महीना आया है और चीज़ें बढ़ गई। वहाँ तो वैसे सब कुछ सस्ता है, उन्होंने क्यों चीखों पुकार की? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, बुनियादी बात यह है कि ये मार्केट कमेटियाँ किनके कब्ज़े में हैं। मार्केट कमेटियाँ मुकम्मल तौर पर नून लीग के कब्ज़े में हैं, और ना सिर्फ मार्केट कमेटियाँ नून लीग के कब्ज़े में हैं बल्कि तमाम की तमाम शहरी इंतज़ामिया भी तो आखिर पंजाब हुकूमत की है। अच्छा, अब देखें, सिर्फ पंजाब हुकूमत का मसला नहीं है, सिंध में भी यही हो रहा है।
جی سندھ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ صوبہ سرحد میں بھی ہو رہی ہے، اور ہر جگہ کی جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ مارکیٹ کمیٹیوں پہ قابض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، جو مقتدر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اور انتظامیہ مل کے پاکستان کے عوام کو مہنگائی کے منافع خوروں کے سامنے انہوں نے ایک شکار کے طور پہ پیش کر دیا ہے، اور عوام میں علامہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے سنی علامہ صاحب کی باتیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافع خور جو ہیں یا دکاندار جو ہیں اپنے طور پہ نہیں کر رہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہیں سب ملے ہوئے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اللہ کرے کوئی ایسا حکمران آئے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور پاکستان میں بھی ایک خوشحال نظام دیکھنے کو ملے اور لوگ اچھا رمضان منا سکیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔